فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم خطبہ مسنونہ کے بعد جس آئے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیش کر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی اس کلام کو پڑھا جا چکا ہے، 2 دن پہلے اس کلام کو پڑھا جا چکا ہے، اور ہمارے محب کی فرمائش ہے تو ان کی فرمائش پر عمل کرتے 2-3 شعر آپ سماعت فرما لیں۔ پیارے نبی کی گود میں جانا، پیارے نبی کی گود میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکنا، عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اور یہاں سے شیخ مغزال کہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن ادب سے، یہ سچ ہے، میزے پہ قرآن سنانا، سب کے بس بات نہیں، میزے پہ قرآن سنانا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا، سب کے بس کی کہ بچہ 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 ان کے گھر کا خود اپنی
قربانی کا کہ وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور ایک شعر کہ چاروں طرف ہے گھور اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو، کہ چاروں طرف ہے چاروں طرف ہے گھور اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور احمد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ، کہ احمد احمد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ، یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں، یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت سرکار بغداد کے دو چار اشعار سماعت فرما لیں، کیونکہ یہ غوث پاک کی محفل ہے اور ان کی شان منقبت نہ پڑھی جائے تو محفل کا جو مزہ جو چاشنی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو دو تین شعر سماعت فرما لیں اور مل کر میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ شیئا للہ یا عبد القادر، شیئا للہ یا عبد القادر، یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر، یا ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر، یا ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی، یا شیئا للہ یا عبد القادر، یا ساکین البغداد۔ ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، 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 کرو علم غوث اعظم،
شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني گھیرا ہوں میں ہر سمت گھیرا ہوں میں ہر سمت سے رنج و علم میں گھیرا ہوں میں ہر سمت سے رنج و علم میں گھیرا ہوں میں ہر سمت سے رنج و علم میں گھیرا ہوں میں ہر سمت سے رنج و علم میں خدا رہے مجھ پہ کرم سے آگے شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد وہ رتبہ ہے تیرا کہ جتنے ولی ہے 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 سب تیرے تیرے قدم غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني رہ گردن میں تیری غلامی کا پٹا ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا ہے گردن میں تیری غلامی کا پٹا تجھی سے ہے میرا دھرم غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ اور میرا ہر مرض دور ہو جائے پیارے 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 کرو ایسا آ کر کہ دم غوث اعظم شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله يا عبد القادر يا ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بعده الکرام و ابنه الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا نور اللہ وعلى آلک و اصحابک شفیعنا یوم الجزاء. حضرات محترم آواز پہلے بیٹھی ہے. سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کی محفل کی یہ 5ویں شب ہے اور آج ہمیں بات کرنی ہے شہنشاہ بغداد کی. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی سرکار غوث پاک کے خاندان کے حوالے سے ہے نا. میں نے بتایا تھا کہ سرکار غوث پاک کے آبا و اجداد ایک طرف اللہ نے انہیں دنیا کا بھی حاکم بنایا
اور دین کے معاملے میں بھی شریعت کے اعتبار سے لوگوں پر حاکم بنایا۔ ایک طرف تو یہ کہ بڑے بڑے سلاطین زمانہ جن کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے، اور ایک طرف عالم یہ کہ دنیا کے جس کے جو بھی مطالب و مقاصد ہیں، کام ہیں، وہ اپنے اپنے مطالب و مقاصد کے لیے ان کے دربار کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان کو عطا فرمایا۔ کل سرکار غوث پاک کے نانا جان کے تعلق سے، آپ کے والد محترم کے تعلق سے مختصراً ہے نا گفتگو جو ہے مختصراً ہوئی ہے، اور مختصراً ہی ہوگی، اس لیے کہ تفصیل کے لیے اگر ان کے خاندان کے ایک ایک فرد پر ایک ایک شب گفتگو کی جائے تو 11 شب تو ایسی ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو آپ کے خاندان میں سے آپ کے نانا جان کا ذکر ہوا، آپ کے والد محترم کا ذکر ہوا، آپ کے امی جان کا تذکرہ ہوا، آپ کی پھوپھی جان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، وہ بھی ایسی وقت کے ولیاء، عابدہ، زاہدہ، پارسا، نیک، متقی، پرہیزگار کہ اللہ اکبر جب قحط سالی آ جاتی تھی تو لوگ جب دعائیں کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو کہا جاتا تھا ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ دعا کر دیں گے، اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ لوگ آئے کہا کہ دعا فرما دیں، قحط سالی کا زمانہ آ گیا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آنگن میں جھاڑو لگا دی، اور جھاڑو لگانے کے بعد دعا کی، مولا میں نے جھاڑو لگا دی ہے اور چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے، اتنا کہا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی ہوا کرتی ہے نا، اللہ والوں کی باتیں بھی نرالی ہوا کرتی ہے۔ آپ کی ہی قریب میں احمد آباد کی سرزمین ہے، جانتے ہیں نا، احمد آباد کی سرزمین پر ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ سہاگ ہے۔ ابھی ہم لوگ کچھ دن پہلے گئے تھے، ہمارے نے حاضری دی، ہے نا۔ موسیٰ سہاگ مجذوب ہیں، اگر مجذوب کی تعریف کرنے پہ چلا جاؤ تو پھر وقت پورا ادھر چلا جائے گا۔ مجذوب بس مختصر اسے سن لے کہ مجذوب اسے کہتے ہیں جو حالت جذب میں رہتے ہیں، جذبی کیفیت جن کے اوپر رہے انہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔ انہیں دنیا کی فکر نہیں ہوتی، کون کیا کر رہا ہے، کیا لے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، انہیں بس صرف اللہ 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 کرنے سے مطلب ہوتا ہے نا۔ اور مجذوب کی تعریف آراد فاضل بجے فرماتے ہیں، مجذوب اسے کہتے ہیں کہ وہ یہ آج کل والے مجذوب نہیں، پھر آج کل نام نہاد جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھا کے اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن پیچھے ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے نا۔ بے نمازی لوگ، نماز سے کوئی مطلب نہیں، شریعت کی کوئی پاسداری نہیں، ہے نا۔ ایسے لوگ نہیں، 5 انگوٹھیاں والے، لمبی لمبی زلفیں والے، دین سے کوئی، شریعت سے کوئی سروکار نہیں، ڈائریکٹ شریعت کا انکار کر دینا، ایسے لوگ نہیں۔ عارف فرماتے مجذوب وہ ہے کہ جب ان پر سے جذبی کیفیت اترے اور کوئی انہیں شریعت کی طرف بلائے تو وہ انکار نہیں کرے گے، اسے مان لیں گے۔ تو ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار مقدس احمد آباد کی سرزمین پر ہے، اس حقیر فقیر نے بھی حاضری دی ہے ماشاءاللہ، ہے نا۔ تو ان کا بھی یہی عالم تھا، جذب کے عالم میں رہتے تھے، جذبی کیفیت میں رہتے تھے، چوڑیاں پہن کے رہتے تھے، ساڑی پہن کے رہتے تھے، ہے نا۔ عالم یہ کہ ایک جذبی کیفیت، ابھی آدمی جب جذب میں رہے، ایک عام آدمی اگر غلط کام کرتا تو دماغ خراب ہو گیا، کہ بولتے کہ نہیں بولتے ہیں، اور جن کا دل و دماغ پر خدا کی محبت چھا جائے انہیں دنیا سے کیا سروکار ہے، انہیں دنیا سے کیا مطلب ہے،
وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے لیے دعا کی تھی، اللہ اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے. وہ آدھا ذرہ عطا فرمایا تو عالم یہ کہ وہ دیوانہ ہوگا، پہاڑ پر جا کے کھڑا ہو گیا اور آسمان کو تک رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ تو کوئی جواب نہیں. اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اگر آڑے سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو بھی یہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ آ جائے وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. اب مجذوب جو لوگ جذبی کیفیت ہوتی ہے وہ عالم ہے، تو ان کا بھی عالم ایسا ہی تھا، ان کا بھی عالم ایسا ہی تھا. قید سالی کا زمانہ آ گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیے، تو کہا کہ میں کیا دعا کرتا کہ حضرت کے پاس جاؤ، کہا دعا کر دیجئے، کہا حضرت کے پاس، کہا دعا کر دیجئے، آپ دعا فرما دیں، دیکھیں خلق خدا پریشان ہے. تو آپ نے کہا اچھا دیکھو گے بعض لوگوں کو جھگڑا کہا ہے، جھگڑا نہیں، ایک محبت ہے یہاں پر، اللہ اور بندے کے درمیان محبت ہے. کہا کہ دیکھو گے کیا کیا کپڑے کو آپ نے بھگایا اور اس کو نچوڑ کے اسے سوکھنے کے لیے ڈالا، اور جیسے ڈالا بارش شروع ہو گئی تو کہا دیکھو میں اسے سکھانا چاہتا ہوں اور وہ بھگانا چاہتا ہے. تو یہ مجذوب لوگوں کا کام ہے نا. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات میری مجذوبیت سے کہاں چلی گئی ہے نا. سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، آپ کی پھپھی جان نے کیا کیا، پانی جو ہے جھاڑو لگا دی، اور لگانے کے بعد دعا کر دی، مولا میں نے جھاڑو لگا دی ہے اب چھڑکاؤ تو فرما دے. دعا کرنا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. یہ ہے اللہ والوں کی بات کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے نہیں. منصور حلاج نے ایسے تھوڑی کہا تھا الحق، ایسے نہیں کہا تھا نا، تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا الحق میں ہی حق ہوں، ایسے نہیں کہا تھا. بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے اللہ، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے تعلق سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ایسا ہی ہو جاتا ہوں، ہے نا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اگر میری طرف ایک قدم چلے تو میں اپنی شان کے لائق 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں. ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ تو بندہ یاد تو کرے، بندہ اپنے رب کو یاد تو کرے. قرآن اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے سوال کرتے ہیں، جو آپ سے میرے بارے سوال کریں تو آپ کہتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بندے کے قریب ہوں. اللہ تو خود فرما رہا ہے میں بندے کے قریب ہوں. بندہ مجھے جب پکارتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، میں دعا کو سنتا ہوں اور اس کی مرادوں کو پوری فرماتا ہوں. تو کوئی پہلے اپنے آپ کو قربان تو کر کے دیکھے، پہلے کوئی اپنے آپ کو لٹا کر کے تو دیکھے. خیر تو بات یہ کر رہی اللہ والوں کی بات ہے. سرکار غوث پاک کے پھوپھی جان کا یہ معاملہ، سرکار غوث پاک کے نانا جان کا معاملہ، سرکار غوث پاک کے والد محترم کا معاملہ، سرکار غوث پاک کے امی جان کا معاملہ، اور سرکار غوث پاک کے تو کیا کہنے سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کی تو ہر ادا نرالی ہے سبحان اللہ. آپ کی ولایت نرالی، آپ کا آنا نرالا، آپ کی ہر ادا نرالی ہے سبحان اللہ. ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. دیکھیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے نا. دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے ہے نا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، مگر ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں جو مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ مقام کسی کو عطا نہیں فرمایا. صحیح ہے؟ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہے نا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے انبیاء آئے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں
بہت سے انبیاء ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سوائے محمد عربی کے اور کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، مگر جتنے انبیاء ادھر آئے سب کی صفتوں کو، سب کے کمالات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مصطفیٰ کریم کے اندر جمع فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی میرے مصطفیٰ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کا جمال بھی میرے مصطفیٰ کے اندر، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی میرے مصطفیٰ کے اندر، داؤد علیہ السلام کا لحن بھی میرے مصطفیٰ کے اندر، جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کی کرامتیں، عظمتیں، رفعتیں بھی، اور تمام تر وہ چیزیں جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اوصاف حمیدہ، وہ تمام تر چیزیں بدرجہ اولا سرکار کے اندر موجود۔ سبحان اللہ ہے نا۔ آپ مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دیکھ لیں، خصائص کو پڑھیں گے تو معلوم چلے گا۔ سرکار کا علم بے مثال ہے، سرکار کا حلم بے مثال ہے، سرکار کی بردباری بے مثال ہے، سرکار کا اخلاق بے مثال ہے نا، سرکار کی محبت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہے نا۔ ادھر یہ عالم ہے کہ جتنے انبیاء آئے اور سب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزہ دے کر کے بھیجا، کمالات دے کر کے بھیجا۔ وہ جو آئے کمالات لے کر کے آئے، معجزہ لے کر کے آئے۔ ابراہیم آئے معجزہ لے کر کے آئے، موسیٰ آئے معجزہ لے کر کے آئے، عیسیٰ آئے معجزہ لے کر کے آئے، اسماعیل آئے معجزہ لے کر کے آئے، اسحاق آئے معجزہ لے کر کے آئے۔ ہر نبی آئے کمالات لے کر کے آئے، معجزہ لے کر کے آئے، مگر اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، سراپا معجزہ۔ میں نے کہا نا، تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، تھوک دے تو پنڈلی جڑ جائے، تھوک دے تو آنکھ تندرست ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اب یہ تو اس پر بھی بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اب ادھر دیکھیں، حضرت سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی اولاد میں ہے؟ امام حسن مجتبی، والد کی طرف سے حسنی، والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے حسین اعظم کی اولاد میں ائمہ ملیں گے، ائمہ۔ حسین اعظم کے بیٹے کا نام کیا؟ امام زین العابدین، ہے نا۔ زین العابدین کے بیٹے کا نام امام باقر، امام باقر کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق، ان کے بیٹے کا نام امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ہے کہ نہیں؟ تو حسین اعظم کی اولاد میں سب ائمہ آئے، سب امام، ایک سے بڑھ کر ایک امام۔ ان سب کا ادب، ان سب کی محبت، ان سب کی تعظیم ہمارے سر اور آنکھوں پر ایک سے ایک امام آئے، اور حسن مجتبی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کو کن کی اولاد میں؟ حسن مجتبی کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ حسین اعظم کی اولاد میں امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام حسن عسکری ہے، امام موسیٰ ہے، امام کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام زین العابدین ہے، ایک سے بڑھ کے ایک امام۔ اور ایسے ایسے امام کہ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں تو کئی مہینوں کی تقریر ان کی زندگی پر ہو سکتی ہے۔ صرف ایک بات بتا کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ امام جعفر صادق جن کی ہم کنڈے کی نیاز کرتے ہیں نا، کنڈے کی نیاز کرتے ہیں نا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کیسے ولی کامل ہیں، کیسے بزرگ ہیں، کن کی اولاد ہے؟ امام باقر کی اولاد ہے۔ کن کی اولاد ہے؟ امام باقر کی اولاد ہے۔ امام باقر کن کی اولاد ہے؟ امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ امام زین العابدین کن کی اولاد ہے؟ امام حسین کی اولاد ہے۔ امام حسین کن کی اولاد ہے؟ علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کے امام جن کو
ہم لوگ فقہ کا امام کہتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ کون امام ہے؟ اس امام کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کی تقلید آج جو ہے پورے عربوں، پورے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ خود کہتے ہیں میں نے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں گزار دیا ہے، اگر 2 سال نہ گزارتا تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو 5 لاکھ سے زیادہ حدیث سے یاد ہو، وہ کہتے ہیں میں نے ان کی صحبت میں صرف 2 سال گزارا ہے، 2 سال کی برکتیں یہ ہے، اتنا علم آ گیا ہے، مجھے بتاؤ اگر وقت کا امام جنہیں آج پوری دنیا مانے، بتاؤ مجھے کہ حنفی کہاں نہیں ہے؟ یہاں بھی حنفی ہے، پاکستان میں، انڈونیشیا میں، بنگلہ دیش میں، پورے یورپ میں، عرب میں، عجم میں، تمام 7 مہادیپ کو دیکھ لے، فیزی تک کو دیکھ لے اور امریکہ تک کو دیکھ لے، ہر جگہ پر آپ کو امام اعظم کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ملیں گے، حنفی ملیں گے۔ اتنے بڑے امام ہیں جن کی تقلید ہم بڑے بڑے علماء کرتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان اکرام کرتے ہیں، بڑے بڑے مفسر کرتے ہیں، مفکر کرتے ہیں، مدبر کرتے ہیں، مصنف کرتے ہیں، مگر وہ امام کہتے ہیں اگر 2 سال میں ان کی صحبت میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ امام جعفر صادق کا صدقہ ہے، جو کچھ ملا ہے امام جعفر صادق کا صدقہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ امام جعفر صادق کی صحبت میں اگر وقت کا امام رہے تو ان کا مقام کتنا اتنا بلند و بالا ہو جائے۔ ایک طرف ایک سے ایک امام ہے اور حسن مجتبی کی اولاد میں ایک اللہ کا ولی ہے، اور کیسا ولی ہے جس رات پیدا ہوتے ہیں تو حضور خود بنفس نفیس خواب میں آتے ہیں۔ کن کے خواب میں آتے ہیں؟ سرکار غوث پاک کے والد کے خواب میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اکیلے نہیں آئے ہیں، انبیاء بھی ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اولیاء بھی ساتھ ہیں، اور خواب میں آ کر کے بشارت دیتے ہیں اے ابو صالح مبارک ہو کہ عنقریب تجھے تیری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ میرا بیٹا ہوگا جن کا نام عبد القادر ہوگا۔ اے ابو صالح اس بچے کی شان یہ ہوگی جس طرح میرا مقام نبیوں میں ہے اس طرح اس بچے کا مقام ولیوں میں ہوگا، اسی طرح اس بچے کا مقام ولیوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ غوث اعظم آ رہے ہیں تو بشارت میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ غوث اعظم بھی آئے نہیں ہے، بشارت میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں، بشارت اولیاء دے رہے ہیں۔ بشارت کی بات آئی ہے تو کچھ باتیں اور سن لیں۔ اللہ اکبر، جو ہے بغداد کی سرزمین پر ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، سرکار غوث پاک کے پہلے کے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام آپ جانتے ہوں گے، جن کو سجد الطائفہ کہا گیا ہے، حضرت جنید بغدادی جن کا نام ہے۔ جنید بغدادی کون ہے؟ وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اولیاء کبار میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ جنید بغدادی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جنید بغدادی پہلے کون تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، جنید بغدادی پہلے پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، کشتی لڑتے تھے، اور اتنا بڑا پہلوان کہ بڑے سے بڑے پہلوان کے اندر سخت نہ ہوتی تھی کہ جنید بغدادی سے لڑے۔ اور جنید بغدادی جب پہلوانی کرتے تھے تو بادشاہ کی طرف سے کرتے تھے، بادشاہ خزانے کا خزانہ اٹھاتا تھا جنید بغدادی کی بار، جنید بغدادی کے لیے۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی وقت کے بڑے پہلوان ہیں، اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ بڑے بڑے پہلوان ان کا نام سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ جو ہے ہماری کشتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک سید زادہ
ہے جو نحیف ہے, کمزور ہے, لاغر ہے, بوڑھا ہے. عالم یہ ہے ساتھ میں پریوار ہے, ساتھ میں فیملی ہے, جنگلوں میں بسیرا ہے, لیکن عالم یہ ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ دانا پانی موجود نہیں ہے. اسی کشم پرسی کے عالم میں تھے, اچانک خیال آیا, اس لیے کہ اعلان ہوا تھا کہ جو جنید سے لڑے گا اسے انعام کرام سے نوازا جائے گا. وہ بوڑھے سید, وہ خاندان رسول کا ایک مرد مجاہد, ایک فرد آتا ہے اور آنے کے بعد جنید کو چیلنج کر دیتا ہے, اے جنید میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا تھا بوڑھے میاں اپنی حالت پہ ترس کھاؤ, اپنی حالت پہ غور کرو. یہ وقت کا اتنا بڑا سورما, وقت کا اتنا بڑا پہلوان کہ جن کو دیکھ کر کے بڑے بڑے پہلوان جو ہے اپنے پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں. تمہارے جسموں میں طاقت بھی نہیں ہے, تمہاری ہڈیوں میں تو مضبوطی بھی نہیں ہے, تم اس پہلوان سے لڑو گے؟ تو کہا ہاں ہوگا جنید کسی اور کے لیے پہلوان, اس نے ابھی ہمارے داؤں پیٹ کو دیکھا کیا ہے, میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تاریخ یہ بتاتی ہے ایک طرف وقت کا بڑا پہلوان ہے, ایک طرف ایک نہیں لاغر کمزور بوڑھا شخص ہے, ایک طرف جو ہے وقت کا بڑا سورما بڑا پہلوان ہے, اور ایک طرف جو ہے رسول کے خاندان کا ایک مرد مجاہد ہے, ایک فرد عظیم ہے. اللہ اکبر. اعلان کیا, چیلنج کیا, چیلنج کو قبول کرنا پڑا. جب چیلنج قبول ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں میدان میں اس بوڑھے آدمی کا جنید سے کشتی ہونا ہے, جنید کے ساتھ اس بوڑھے شخص کی کشتی ہونی ہے. اللہ اکبر. اب وہ دن کے انتظار میں لوگ رہے, وہ گھڑیاں کب آئے گی جب ہم دیکھیں گے کہ ایک ضعیف آدمی کا ایک وقت کے بڑے پہلوان سے لڑائی ہونی ہے. تاریخ بتاتی ہے, مورخین لکھتے ہیں جب وہ گھڑی آتی ہے, وہ تاریخ آتی ہے, اس تاریخ میں پورا کا پورا میدان پہلے ہی کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج دیکھنا یہ ہے اس بوڑھے آدمی میں ایسا کون سا داؤ ہے, ایسی کون سی داؤ پیٹ ہے جس کے بنا پر وقت کے بڑے پہلوان کو للکار دیا ہے. اس داؤ پیٹ کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. بادشاہ کا تخت بھی لگایا گیا ہے اور بادشاہ کے تخت کے پاس جنید بغدادی کا تخت بھی لگا ہوا ہے, اس لیے کہ بادشاہ کی طرف سے لڑنے والا یہ پہلوان ہے. اللہ اکبر. وقت مقررہ پر لوگ سب آ چکے ہیں, میدان پورا کا پورا کھچا کھچ بھرا پڑا ہے. اب جو ہے عالم یہ ہے اس بوڑھے شخص کا انتظار ہے, مگر یہ ہے کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے, اس کا کوئی نام و نشان نہیں آنے کا, کوئی پتہ نہیں ہے. اتنے میں لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بوڑھے میاں نے ایسے تاؤ میں کہہ دیا ہو, ڈر گئے ہوں گے نہیں آئیں گے. لیکن ابھی کچھ بات چیت چل رہی تھی کہ کسی کے آنے کی, گرد کے اڑنے کی جو ہے جھلک نظر آئی. لوگوں نے محسوس کیا کہ گرد اڑ رہی ہے, کہا رک جاؤ دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے. جب دیکھا تو وہی بوڑھے میاں جو ہے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں. کہا آپ نے بڑی دیر کر دی. کہا کوئی بات نہیں, وقت پہ آ تو گیا ہوں, چلو کشتی شروع کی جائے. اب کشتی شروع ہو رہی ہے. دو پہلوان آگے آمنے سامنے ہے. ایک وہ پہلوان ہے جو بغداد کا نامور پہلوان ہے, اور ایک وہ ہے جس کے داؤ کو, جس کے پیدرے کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. لوگ حیران ہیں, کشمکش میں مبتلا ہیں, شش و پنج کے عالم میں ہیں. کیا کیا جائے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے آخر ایک بوڑھا آدمی اس نوجوان ہیکل جو ہے پہلوان سے لڑے گا. جب آمنے سامنے ہوتے ہیں اور پنجے سے پنجا ملایا جاتا ہے, جیسے پنجے سے پنجا ملایا جاتا ہے, پنجے سے پنجا ملا, ہاتھ سے ہاتھ ملا, اور جیسے ہاتھ سے ہاتھ ملایا, اللہ اکبر, وہ بوڑھا انسان, وہ سید زادے, وہ آل رسول, وہ رسول کے خاندان کا فرد کہتا ہے اے جنید بغدادی اپنے کان کو ذرا میرے قریب لاؤ, اپنے کان کو میرے قریب کرو, میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جنید بغدادی نے کہا بولو, کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا کان کو قریب کرو. کان کو قریب کیا, جیسے کان کو قریب کیا, وہ آل رسول, وہ شہزادے رسول کہتے ہیں اے جنید بغدادی میں کوئی پہلوان نہیں ہوں, میں کوئی طاقتور آدمی نہیں ہوں, میں کوئی سورمار, کوئی بہادر نہیں ہوں. اے جنید بغدادی بات اصل یہ ہے میں نبی کے خاندان کا ایک فرد ہوں, میں نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں,
میرے آل و اولاد جو ہے, میرے بچے جنگل میں ہیں, عالم یہ ہے بھوک و پیاس کے عالم میں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے. اے جنید بغدادی, میں لڑنے سے میں اس لیے آیا تاکہ تم سے لڑنے کی وجہ سے کچھ پیسے مل جائیں گے تو اپنے گھر والوں کا گزارا ہو جائے گا. اے جنید بغدادی, میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا, نہ میں تم سے لڑ سکتا ہوں, لیکن اے جنید بغدادی, اگر آج تم نے میری بات کی مان رکھ لی تو اے جنید سنو, کل قیامت کے میدان میں نانا جان سے کہہ کر کے تجھے عزت کا تاج پہناؤں گا, تجھے عزت کا تاج پہنواؤں گا. اے جنید بغدادی, اگر آج تم نے میری خبر گیری کر لی, اگر آج تم نے میری بات کو مان لی تو نانا جان سے کہہ کے تیری سفارش کروا دوں گا. اللہ اکبر. زبان سے جملے کیا نکلے, جنید بغدادی کے سینے پر پیوست ہو گئے. تو چار جملے اس شخص کے زبان سے کیا نکلے, جنید بغدادی کے سینے پر پیوست ہو گئے. زبان سے وہ جملے پیوست سینے پہ ہونا تھا. جنید بغدادی اور اس ضعیف کا ہاتھوں میں ہاتھ ہے, پنجہ لڑا رہے ہیں. اسنائے جو ہے گشتی دو چار پیترے کیے گئے, کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو لگے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. نہ تھوڑی دیر کشتی ہو رہی ہے. اسنائے کشتی میں جنید بغدادی چت ہو کر کے لیٹ جاتے ہیں اور وہ بوڑھا آدمی جنید بغدادی کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پوری پبلک جتنے لوگ آئے تھے وہ سب حیران ہے, وہ سب پریشان ہے. یہ کیا ہو گیا؟ وقت کا بڑا پہلوان, وقت کا بڑا طاقتور, وقت کا بڑا ہیکل کبھی انسان آج ایک بوڑھے آدمی سے مات کھا رہا ہے. وہ جنید بغدادی جن کی لوگ داد دیتے تھے, جن کے لیے اش کرتے تھے, جن کے نام پر پیسے لٹاتے تھے, آج لوگ جنید بغدادی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. آج لوگ جنید بغدادی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. عالم یہ جیسے بوڑھے آدمی نے جنید بغدادی کے سینے پر سوار ہوا, لوگوں نے اسے کاندھے پر اٹھا لیا کہ جیت ہو گئی ہے. اب کاندھے پر اٹھا کر کے انعام و اکرام سے نوازا گیا, انعام اکرام سے مالا مال کر دیا گیا. سارے انعام و اکرام کو لیا اور وہ بوڑھا آدمی چل دیا اپنے قبیلے کی طرف, اپنے کنبے, اپنے گھر والوں کی طرف. مالو متا لے کر کے چلے گئے. ادھر عالم یہ ہے جنید بغدادی چت پڑے ہوئے میدان میں, لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اس سے پہلے لوگ جنید بغدادی کو دیکھنے کے لیے, ان سے ملنے کے لیے, مصافحہ کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے, لیکن آج حال کچھ الگ ہے. آج عالم یہ ہے جنید بغدادی چت لیتے ہوئے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب جو ہے رات کی سیاہی جو ہے چھا جاتی ہے, جنید بغدادی اٹھتے ہیں, اپنے جسم سے گرد کو جھاڑتے ہیں, گھر آتے ہیں, اور جب گھر آتے ہیں سو جاتے ہیں. ادھر آنکھیں بند ہوتی ہے, ادھر دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے. ادھر ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہے, ادھر باطنی آنکھیں کھل جاتی ہے. جیسے ہی سوتے ہیں خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم بنفس نفیس فرما ہے, سرکار بنفس نفیس جنید بغدادی کے جو ہے خواب میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے جنید, تم نے میری اولاد کے خاطر جو ہے اتنی بے عزتی برداشت کی ہے. اے جنید, تم نے میری اولاد کو دیا ہے, اب میں میری اولاد کے توسل سے تمہیں وہ دوں گا جس کے بعد تم سوچ بھی نہیں سکتے. اے جنید, تم نے میری اولاد کو مالو متا کے ذریعے خوش کر دیا ہے, اور اے جنید اب ہم تمہیں قطبیت کے ذریعے سے, ولایت کے ذریعے سے ہم تمہیں خوش کریں گے اور وہ مقام عطا کریں گے کہ جس مقام کو پانے کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے. دنیا جانتی ہے جنید بغدادی جو وقت کا بڑا پہلوان تھا, وہ مقام عطا ہوا, وہ مرتبہ عطا ہوا ہے کہ دنیا جنید بغدادی کو سید الطائفہ کے نام سے جانتی ہے. دنیا جنید بغدادی کو سید الطائفہ, اللہ اکبر, سید الطائفہ کے نام سے جانتی ہے. وہ جنید بغدادی, ہاں وہ جنید بغدادی, وہی جنید بغدادی مراقبے میں ہیں, بیٹھے ہیں, استغراق کے عالم میں ہیں, آنکھیں بند ہے. جب آنکھیں بند ہے, اللہ اکبر, استغراق کے عالم میں ہے اور آنکھیں بند کیے کیے کہتے ہیں آہا سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ قدمہ علی رقبتی, قدمہ علی رقبتی, کہتے ہیں ان کا قدم میری گردن پر ہے, ان کا قدم میری گردن پر ہے. جب استغراق کے عالم سے باہر ہوئے, مریدوں نے کہا حضور جب آپ
آپ گردن جھکائے ہوئے تھے، استغراق کے عالم میں تھے، آنکھیں بند تھی تو ہم نے کچھ سنا، کہا کیا سنا؟ تو کہا ہم نے یہ سنا کہ آپ کہہ رہے تھے ان کا قدم میری گردن پر ہے، ان کا قدم میری گردن پر ہے۔ حضور ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، آج میری ولایت کا سورج چمک رہا ہے، آج میری ولایت کا سورج روشن ہے۔ 5ویں صدی میں، 5ویں صدی ہجری میں ایک عجمی شخص نمودار ہوگا، ایک عجمی شخص پیدا ہوگا جن کی ولایت کا شعلہ جس طریقے سے آج میری ولایت کا سورج چمک رہا ہے، اسی طریقے سے ان کی ولایت کا سورج چمکے گا، اور وہ بغداد کی سرزمین پر مسجد میں بیٹھ کر کے، منبر پر بیٹھ کر کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ہر ولی اپنے اپنے گردن کو جھکا دیں گے۔ اے میرے چاہنے والوں، میں نے بھی جب یہ سنا تو ابھی سے ہی اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میں آج ہی سے اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ وہ میرے غوث کی شان سبحان اللہ، وہ میرے غوث کا مقام سبحان اللہ، وہ میرے غوث کا مرتبہ۔ جنید بغدادی سرکار غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، ابھی ان کی ولایت کا سورج روشن ہے، چمک رہا ہے، ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، مگر وہ بشارت دے رہے ہیں میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آنے والے ہیں، میرے بعد آئیں گے، اور جو آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میرا یہ قلم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کے حوالے سے ہے، اس پر پہلے گفتگو میں کر چکا ہوں، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سرکار غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے کہ سب کے سورج جو ہے وہ چمک کر ڈوب گئے، مگر ان کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا، ان کی ولایت کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا، وہ میرے غوث کی شان ہے سبحان اللہ۔ اب سرکار غوث پاک کے آنے سے پہلے بشارت دی گئی، حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے، ابو بکر حوار کا ذکر ہے نا، اور دیگر اولیاء کرام کا ذکر ہے۔ اب اس پر گفتگو پھر تو اور گفتگو لمبی ہو جائے گی، ہے نا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے سبحان اللہ۔ دنیا میں آ رہے ہیں تو دنیا میں آ رہے تو میں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خواب میں آئے ہیں، ہے نا، ایک آتا نا میں نے خواب میں آئے اور کیا کہا، اے ابو صالح تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا۔ ان کی شان کیسی تو حضور نے فرمایا جس طریقے سے انبیاء میں میرا مقام ہے اسی طریقے سے اولیاء میں میرے اس بیٹے کا مقام ہوگا۔ سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی، جس رات آپ کی ولادت ہوئی تو جیلان میں بعض روایتوں کے مطابق 1100 بچے پیدا ہوئے۔ جس رات سرکار غوث پاک کی ولادت ہوئی، ولادت معلوم ہے نا، پیدائش، برتھ، جنم، ہے نا۔ اب وہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں مگر میلاد منانے میں تکلیف ہے۔ میلاد عربی لفظ ہے نا، ولادت میلاد عربی لفظ ہے، تو وہی چیز انگلش میں کہتے ہیں مگر عربی والا کو منع کر دیتے ہیں، ہے نا، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی دنیا میں
لاکھوں زبانیں ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 زبان کا علم عطا فرمایا تھا، ہے نا؟ آپ کے یاول میں جو بولی ہے مہاراشٹر ہی ہے نا یہ، آپ تھوڑا یہاں چلے جائیے پاچورا کی طرف، بولی میں چینجنگ آ جائیں گی، آئیں گی نا؟ چلے جائیے مالیگاؤں میں، مہاراشٹر ہی ہے نا، چینجنگ آ جائیں گی۔ آپ چلے جائیے ادھر ناگپور کی طرف، کیا ہو گیا، ناگپور کی طرف چینجنگ آ جائیں گی، ہے نا؟ آپ کے خاندیش میں ہی بہت ساری چینجنگ ہے، بہت ساری بولیوں میں، ہے نا؟ تو اب کوئی ہندی بول رہا ہے تو جنم کہہ رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے تو برتھ کہہ رہا ہے، اور کوئی اردو بول رہا ہے تو پیدائش کہہ رہا ہے، پیدا کہہ رہا ہے نا؟ اور حالانکہ پیدائش جو ہے یہ فارسی لفظ بھی ہے، اور کوئی عربی کہہ رہا ہے تو ولادت کہہ رہا ہے، میلاد کہہ رہا ہے، تو چیز تو ایک ہی ہے نا؟ تو آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیدا نہیں ہوا، کیا کہتے ہیں بھائی؟ پیدا نہیں ہوا، برتھ نہیں ہوا، جنم نہیں ہوا، کیا کہتے ہیں؟ جنم ہوا کہتے ہیں نا بھائی؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے خوشی مناؤ، یہ کہتے ہیں نا؟ گھر میں برتھ ہوا ہے بچے کا خوشی مناؤ، یہ کہتے ہیں نا؟ بچے نے جنم لی ہے خوشی مناؤ، اسی کو عربی میں کہتے ہیں کہ بھائی بچے کی ولادت ہوئی ہے خوشی مناؤ۔ تو جب بچے کی ولادت میں خوشی منا رہے ہیں، پیدائش میں، بچے کی جنم میں خوشی منا رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے نبی کے بعد اتنا ہی کہتے کہ نبی پیدا ہوئے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نبی کا آج برتھ ڈے ہے، ہاں، نبی کا آج جنم ہے، نبی کی آج پیدائش ہے، نبی کی آج ولادت ہے، نبی کی آج میلاد ہے، یہی چیز ہے، کچھ تو ہے نہیں۔ یہ بات یہاں آئی تو میں نے بول دیا۔ تو اب آدمی کو اگر پیدائش سے چڑ ہو جائے کہ نہیں پیدائش سے چڑ ہے، ہم کا میلاد سے چڑ ہے، میلاد کا معنی پیدائش، میلاد کا معنی ولادت، میلاد کا معنی جنم، میلاد کا معنی برتھ، اگر پیدائش سے چڑ ہو تو میں یہ کہوں گا پھر کہ بھائی پھر تم کیوں پیدا ہوئے؟ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ پیدا ہونا ہے۔ کیا ہے؟ پیدا ہونا ہے۔ ارے بھائی میں حافظ بنا، کوئی عالم بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی شیخ الاسلام بنا، کوئی مجدد بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی محدث بنا، تو کب بنا؟ پیدا ہوا تب بنا نا۔ اب پیدا ہی نہیں ہوتا تو بنتا کیا؟ اگر پیدا ہی نہیں ہوتا تو مفتی بنتا، محدث بنتا، عالم بنتا، کیا ہے بھائی؟ پیدا ہونا ہی نعمت ہے، پیدا ہوا تو اب کچھ بنے گا، اب پیدائش کے بغیر تو کچھ بن سکتا نہیں، پیدائش کے بغیر کچھ بن سکتا نہیں، تو پیدا ہونا یہ بڑی نعمت ہے۔ اب ان کو اس پہ ہی چڑ ہے، تو وہی کہنا کہ تم پھر کیسے آئے دنیا میں؟ ہاں خیر، اب اس کے لیے موضوع ہے نہیں، وقت تو ہو چلا جا رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک کی پیدائش ہے نا، جس رات آپ کی پیدائش ہوئی تو 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 1100 بچے پیدا ہوئے، اور ایک بھی لڑکی نہیں، سب کے سب لڑکے ہوئے، ایک بھی بچی نہیں ہوئی، سب کے سب بچے ہوئے، بچہ ہوا، سب 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 کو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے طفیل ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ 1100 بچے اس رات جیلا میں پیدا ہوئے، اور 11 کے 1100 کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ ابھی آئے ہیں ولایت تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آئے ہیں اور ولایت تقسیم کر رہے ہیں۔ اچھا
सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए ना तो रमज़ान का महीना था, है ना, एक रमज़ान में आपकी पैदाइश हुई है ना, रमज़ान का महीना था, सरकार गौसे पाक जब पैदा हुए तो आलम ये कि रात भर दूध पीते थे और सहरी के वक्त से दूध पीना बंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहरी में जैसे लोग सहरी कर ले उसके बाद दूध पीना बंद। अब जानते हैं माँ तो माँ होती है, कोई भी माँ हो, हाँ माँ तो माँ होती है ना, उसको अपनी औलाद की फिक्र होती है, अपने औलाद के बारे में मालूम होता है कि मेरा बच्चा कब दूध पी रहा है कब नहीं पी रहा है ना। इसलिए अगर बच्चा दूध ना पिए तो माएँ बेचैन हो जाती हैं कि दूध नहीं पी रहा, कहीं तकलीफ तो नहीं बच्चे को, होता है कि नहीं होता है, पेट में दर्द है, क्या बात है, क्यों बच्चा दूध नहीं पी रहा है, डॉक्टर का सहारा लेते हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, होता है कि नहीं होता है। अब सरकारें गौसे पाक पैदा हुए हैं और सुबह से यानी शहरी के वक्त से अब दूध बंद है। सरकार गौसे पाक की वालिदा दूध शरीफ पेश करना चाहती है मगर वो फेर लेते हैं, पूरा दिन दूध नहीं पीते, जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ रोना स्टार्ट, मगरिब का वक्त हुआ तलब चाहिए, मतलब ये कि आप रोजा खोल रहे हो तो मुझे भी तो रोजा खोलना है। अब मगरिब में दूध पिया, फिर रात भर दूध पिया, सुबह को फिर वही हाल है। तो एक दो दिन कई दिन माँ नजर रखती है ना कि आखिर मेरा बच्चा कब दूध पी रहा कब नहीं पी रहा, कब सो रहा है कब नहीं सो रहा है, तो समझ में आ गया। तो सरकारे गौसे पाक की वालिदा ने सबसे पहले लोगों से औरतों से कहा, क्या कहा कि ए मोहल्ले की औरतों सुनो, मेरा बेटा जो अब्दुल कादिर है ये मादरजाद वली है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर मादरजाद वली है। तो का निशानी क्या है, तो का निशानी ये है कि रमजान का महीना है और सारा दिन दूध नहीं पीता, तो का कब पीता है, तो का जब इफ्तार का वक्त होता है तब पीता है। हाँ हाय हाय, ये तो एक दलील हो गई। अब एक वक्त ऐसा भी आया 29 की चांद का मसला और आसमान अब्र आलू, बादल छाए हुए हैं, बादल छाए हुए हैं। अब कैसे मालूम करें कल 30 का रोजा है कि कल ईद करनी है, कैसे मालूम, क्या किया जाए, लोग परेशान। अब आज का दौर तो था नहीं, दूरबीन वगैरह तो थी नहीं, हाँ आज के दौर के जरिए दूरबीन तो थी नहीं कि भाई चांद कल का चांद आज ही नजर आ जाए जैसे सऊदीया में लोग देखते हैं, है ना, और थी दूरबीन वगैरह, ऐसे मामला तो थे नहीं। तो क्या हुआ, लोग परेशान, और वो लोग जो पहले के लोग थे वो हमारे तुम्हारे तरह नहीं बाबा, ईमान के कच्चे लोग नहीं थे। हमारे देखिएगा आप, जब रमजान का महीना गुजरता है ना और ईद का दिन करीब आता है और चांद रात को ऐसे ऐसे मुफ्ती मिलेंगे आपको, दाढ़ी कट्टे, ऐसे ऐसे मिलेंगे वो, अरे वो फना जगह हुआ, कहाँ हुआ भाई, बोले वो सऊदी में हो गया, तो तू भी सऊदीया चले जा, वहीं जाके पढ़, सऊदीया में हुआ है ना वहीं जाके पढ़, कहाँ दुबई में, चल जा दुबई वहां जाके पढ़। इसलिए कि चांद जहां नजर आए ईद वहीं है ना। और उसके अलग मामलात हैं कि उसको गवाही कैसे दी जाती है, कैसे, वो अलग बात, लेकिन मसला तो यही है ना, चांद, हुजूर ने क्या फरमाया, चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर इफ्तारी करो, यही है ना। तो अब कहने का मतलब यह है कि आज के दौर के तरह लोगों का ईमान डुलबुल वाला ईमान है ना, एक मैंने पहले कहा साथ, एक है इल्मुल यकीन, एक है हक्कुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन और एक है डुलमुल यकीन। हम लोग डुलमुल यकीन पे जी रहे बाबा, हाँ हम लोग भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी लोग भी नहीं है, वो लोग है ना जिनके ना सर है ना पाँव है ना, ऐसे लोग डुलमुल यकीन में रहते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि अब जब ऐसे डुलबुल लोग होते हैं ना, रहते हैं ना, तो फिर खाली कपड़े दिखाने के लिए, अपनी शान पति झाड़ने के लिए इसके लिए ईद करते हैं, वरना उनको ईद से कोई सरोकार भी नहीं होता भाई। एक दिन का रोजा उन पर इतना भारी पड़ जाता है, अल्लाह की पनाह, है ना। खैर अर्ज ये कर रहा था
کہ اب آج کے دور کی طرح اس دور میں یہ چیزیں تھی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ لوگ حیران کہ کل روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، کل عید کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا گھبرانے کی بات کیا ہے، وہ چلے جاؤ سادات کے گھر میں، سبحان اللہ، وہ چلے جاؤ سادات کے یہاں چلے جاؤ، اور سادات کے یہاں ایک بچہ ہے، سادات کے یہاں ایک بچہ ہے جو روزہ رہتا ہے، جو روزہ رہتا ہے، جا کر کے دیکھ لو، پوچھ لو، اگر سب سحری کر لو اور صبح کو جا کر کے پوچھ لو، اگر وہ بچہ دودھ پی رہا ہے تو اس کا مطلب عید ہے، اور اگر دودھ نہیں پی رہا ہے اس کا مطلب روزہ ہے۔ کہا اگر وہ دودھ پیے گا تو ہم لوگ عید کر لیں گے، اور اگر وہ دودھ نہیں پیے گا تو ہم لوگ روزہ رکھ لیں گے۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ایک بات، جب بچہ کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلامی فطرت، اسلامی نیچر میں پیدا ہوتا ہے نا، مسلمان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، بشر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اب شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی، لاگو ہوتی ہے کیا؟ ہاں، وہ شریعت کے ساتھ نہیں ہے، ابھی شریعت اس پر کب ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے تب ہے نا، یہی ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچہ پیدا ہوا، ابھی انسان بنا، بچہ پیدا ہوا، انسان بنا، مسلمان ہے، اسلامی فطرت میں رہا تو مسلمان بھی ہے، مگر شریعت ابھی اس پر لاگو، شریعت کے بارے میں سے بھی کوئی جانکاری، شریعت کی معلومات اس کے لیے ابھی نہیں ہے، مگر غوث پاک ہے، سبحان اللہ، آ رہے ہیں تو آتے ہی شریعت سمجھا رہے ہیں، سبحان اللہ، آتے ہی شریعت سمجھا رہے، اور صرف سمجھا نہیں رہے، لوگوں کو راستہ بھی بتا رہے، اے لوگوں یہ عبد القادر جیلانی ہے، سبحان اللہ، یہ عبد القادر جیلانی ہے، جب آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، اور جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھ کر کے لوگوں کو بتا بھی دیتا ہے کہ آج عید کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ میری محبت، آپ کی محبت، ہم سبوں کی محبت، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اس سے پہلے لوگ عید کرتے تھے آسمان کے چاند کو دیکھ کر کے، اور اب لوگ عید کر رہے ہیں زمین کے چاند غوث پاک کو دیکھ کر کے، سبحان اللہ۔ اگر بچے نے دودھ پی لیا ہے تو پھر عید ہو جائے گی، سبحان اللہ، ہے نا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، ہے نا، غوث پاک پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سارے کمالات کا ظہور ہوا۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، سب بے مثال ہے۔ میں نے کہا شروعات میں کہ سرکار غوث پاک کا دنیا میں آنا بے مثال ہے۔ آپ ایک اور دھیان رکھیں، پہ تقریر ختم انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے نا، جب ماں کے شکم میں آئے تو اس وقت آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ اور طب کے جو ماہرین ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں جانے کے بعد اب اولاد کا ہونا ناممکن ہے نا۔ کہتے نہیں کہتے ہیں، آپ اطباء سے پوچھیں، آپ جو ہے ڈاکٹروں سے پوچھیں تو 60 سال کی عمر کے بعد اب اولاد کا ہونا ناممکن سے نظر آتا ہے۔ لیکن میرے غوث کا مقام دیکھیں، سبحان اللہ، شادی تو آپ کے والد کی بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے اولاد کب دیا؟ 60 سال کی عمر شریف میں۔ جب آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال کی عمر شریف ہے، تو اب اولاد سے اللہ نواز رہا ہے، یعنی بتا یہ رہا ہے، اے لوگوں، دنیا میں بچے تو بہت آئے، مگر میرے ولی عبد القادر جیلانی کے آنے کا جو معاملہ ہے وہ سبوں سے اور ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، سب کے معاملات الگ ہیں،
غوث اعظم کے معاملات الگ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے غوث اعظم کو ولیوں کا سلطان بنایا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا الجیلی محی الدین اسمی، قصیدہ غوث شریف میں فرماتے ہیں انا الجیلی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین اسمی، میرا نام محی الدین ہے۔ کیا نام ہے؟ محی الدین، مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبال، اور میری عظمت کے جھنڈے بڑے پہاڑ پر لہرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں، یہ غوث پاک قصید غوثیہ میں آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، اور میری عظمت، میری رفعت کے جھنڈے کہاں اڑ رہے ہیں؟ تو کہاں بڑے پہاڑ کی چوٹی پر میرے عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام سرکار غوث پاک کو دیا۔ انشاءاللہ سرکار غوث پاک کے بچپنا کے حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، بھیک دو نالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو احمد رضا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
اللہ علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک شفیعنا یوم الجزاء۔ بیٹھ جائیں سبھی حضرات۔ کس کے نام سے؟ محمد خان، حمید خان۔ مولا کریم پروردگار عالم خالق کائنات وحدہ لا شریک کریم آقا سعد بندہ نواز بے نیاز پروردگار عالم یا اکرم الاکرمین یا رحم الرحیم باری تعالیٰ شروع سے رب تک دکھ بے ذکر خیر ہوا، تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا باری تعالیٰ، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، صورتیں پڑھی گئی باری تعالیٰ، اور سارے رات حسب توفیق شد کا تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کا ثواب صلی اللہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحت و تسلیم کے مقدس بارگاہ میں قبول فرما۔ سرکار کے توسل سے 1,24,000 کے مبیش انبیاء کرام رسولان اعظام کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ تمام غوث قطب ابدال اغواس اوتاد بدل نجبات نقبات صلحاء تمام تر محبوب مقبول برگزیدہ اور نیک بندوں کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ جمیع انبیاء مرسلین، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات ارواح طیبات کو نظر ہے مولا قبول فرما۔ بالخصوص پیر پیرا میری میرا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ یزدانی شہباز لامکانی قندیل نوانی سیدنا شیخ محی الدین الشاہ السید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما۔ تیرے محبوب بندوں کو ہماری تعالی بالخصوص ان تمام چیزوں مرحوم احمد خان حمید خان، احمد خان حمید خان مرحوم احمد خان حمید خان کی روح کو اصالہ باری تعالی، مرحوم کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما، مرحوم کی قبر کو تا حد کشادہ عطا فرما، مرحوم کی قبر کو بقائے نور عطا فرما، مرحوم کی قبر میں رحمت انوار کی بارشیں عطا فرما، مرحوم کربت کر جنت نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، سب کی پریشانی کو دور فرما دے باری تعالیٰ۔ جنہوں لوگوں نے میری خدمت کی باری تعالیٰ نذرانے کے طور پر باری تعالیٰ سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے مولا کریم۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے مولا کریم جو بھی اپنے اپنے دل مقاصد لیے مولا تو علیم و خبیر ہے، سب کے تمام تر جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانی خاتمہ فرما دے۔ جن بچوں نے جن نوجوانوں نے اس کار خیر میں دام درم قدم قلم سونے حصہ تعاون کے مولا سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ جنہوں نے شیرنی کا اہتمام کیا مولا ان کی بھی تمام تر پریشانی کو دور فرما، سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، مال میں وسعتیں عطا فرما، یہاں کے سنی نوجوانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، محبت کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا عطا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو زیر فرما، اسلام کے ماننے والوں کو سربلندیاں عطا فرما۔ باری تعالی ہم سب کو تیرے محبوبین کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔